ترکی اور شام میں 7.8 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ رات گئے آنے والے زلزلے نے لوگوں کو بچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ بلند و بالا عمارتیں لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ 50 سے زائد آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ دونوں ممالک میں اموات کی مجموعی تعداد 2300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ زلزلے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اسے گرین لینڈ اور ڈنمارک تک محسوس کیا گیا۔ ترکی میں زلزلے سے اموات کی تعداد 1498 ہو گئی، جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ ترک صدر طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ترکی میں زلزلے سے اموات میں کتنا اضافہ ہوگا اس کا ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 45 ممالک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مدد کی پیشکش کر چکے۔ زلزلہ 1939 کے بعد اب تک کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ دوسری جانب شام میں زلزلے سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 810 ہو چکی ہے، جبکہ سینکڑوں لوگ زخمی ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:17 پر آیا، جب لوگ گہری نیند میں تھے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.9 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ترکیہ سے جنوب میں غازی انتب صوبے کے علاقے نورودگی میں تھا، جبکہ زلزلے کی گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی۔ اس صوبے کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے۔ یہ صوبہ شام کے قریب ہے، جس کی وجہ سے شام میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی مچی۔ ترک میڈیا کے مطابق زلزلے کے شدید ترین جھٹکے 1 منٹ تک محسوس کیے گئے۔ جھٹکوں کے باعث لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ ترک صدر طیب اردگان نے ملک میں ہولناک زلزلے کے بعد ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ ترک صدر طیب اردگان نے زلزلے سے متاثر تمام شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امید ہے کہ جلد از جلد اور کم سے کم نقصان کے ساتھ مل کر اس آفت سے نکل جائیں گے۔ ترکیہ کے نائب صدر کے مطابق زلزلے کے بعد غازی انتب اور ہاتھے ایئرپورٹ پر سول پروازیں معطل کر دی گئی۔ ترک میڈیا کے مطابق زلزلے کے بعد ترک صوبہ ہاتھے میں قدرتی گیس پائپ لائن میں آگ بھڑک اٹھی۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہاتھے میں قدرتی گیس کی فراہمی روک دی گئی ہے۔ ترک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کا کہنا ہے کہ زلزلے کے بعد سے اب تک 78 آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے کم از کم 1710 عمارتیں گر گئیں۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 2786 امدادی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ آذربائیجان سے سرچ ریسکیو کے 370 ماہرین ترکیہ پہنچ گئے ہیں، جبکہ امریکہ، روس، یوکرین، بھارت، پاکستان و دیگر ممالک نے بھی ترکیہ کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔